نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات ناظرین و سامعین، قرآن کریم کی یہ مختصر سی آیت مبارکہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، افحکم الجاہلیۃ یبغون، یہ اپنے معانی اور مدلولات کے اعتبار سے ایک سمندر اپنے اندر رکھتی ہے۔ دیکھیے اس کا لفظی معنی اور ترجمہ تو یہی ہے کہ افحکم الجاہلیۃ یبغون، کیا یہ لوگ جو ہیں جاہلیت کا حکم ڈھونڈتے ہیں، جاہلیت کے حکم کی تلاش میں ہیں؟ اصل میں لفظ جاہلیت کو قرآن کریم نے جس انداز کے اندر پیش کیا ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے جس طرح بتانے والے اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ لفظ سب سے پہلے مادہ تو اس کا وہی ہے، جہل، ٹھیک ہے نا، جس کا معنی ہے کسی چیز کے بارے میں بے خبر ہونا، کسی چیز کے بارے میں لا علم ہونا۔ لیکن یہ جو جاہلیت کی جو ٹرم ہے یہ قرآن سے پہلے پورے عربی لٹریچر کے اندر نہیں ملتی۔ جہالت تو ملتی ہے، اس کا مصدر جہالت ہے، جہالہ یجہل کا، ٹھیک ہے۔ کوئی عرب شاعر کا مشہور شعر ہے کہ الا لا یجہلن احد علینا فنجہل فوق جہل الجاہلین، ہمارے ساتھ کوئی جہالت نہ کرے ورنہ پھر ہم سب سے بڑھ کر جہالت کریں گے۔ مطلب یہ کہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ظلم کرنے کی کوشش نہ کرے ورنہ پھر ہم اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کریں گے۔ تو اس مادے کے جو دوسرے الفاظ ہیں جہالت وغیرہ وہ تو استعمال ہوتے رہے عربی ادب کے اندر، عربی لٹریچر کے اندر، لیکن یہ جاہلیت کا لفظ قرآن نے ایک خاص معنی اور مفہوم کے لیے استعمال کیا ہے۔ عام طور پر ہم یہ کہتے ہیں جی کہ جو اسلام سے پہلے کا زمانہ ہے اسے عہد جاہلیت کہا جاتا ہے، اسے زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، لیکن قرآن کریم کا مطالعہ کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ لفظ جاہلیت کسی خاص عہد کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کیفیت کا نام ہے، ایک نفسیات کا نام ہے، اور ایک احساس اور ایک شعور و ادراک کا نام جاہلیت ہے۔ قرآن کریم میں لفظ جاہلیت 4 مرتبہ استعمال ہوا ہے، قرآن کریم میں لفظ جاہلیت 4 مرتبہ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اللہ یہ فرماتے ہیں یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، یہ لوگ اللہ کے بارے میں ایسے گمان کرتے ہیں جیسے کہ جاہلیت کے گمان ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی صفات کو صحیح طور پر پہچانتے نہیں، اللہ کی صفات اور بالخصوص توحید کا انکار کرتے ہیں۔ ایک تو یہ لفظ استعمال ہوا، دوسرا یہ لفظ استعمال ہوا جو ایسے کہ میں نے بھی آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ جاہلیت کا قانون، جاہلیت کا اقتدار اور جاہلیت کی حکومت چاہتے ہیں؟ اب یہ ایک بڑا معنی، وسیع معنی اور مفہوم کا حامل جو لفظ ہے، اب اس کے اندر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورے نظام کا نام جاہلیت ہے۔ ہر وہ چیز جو اسلام کے مخالف ہوگی، جو اسلام کی نقیض ہوگی، جو اسلام سے کنٹرڈکٹ رکھتی ہوگی، اسے ہم جاہلیت کہیں گے۔ اس کا تعلق نہ کسی زمانے سے ہے، نہ کسی ماحول سے ہے، نہ کسی معاشرے سے ہے۔ جب بھی کوئی چیز ما انزل اللہ کے خلاف ہوگی وہ جاہلیت کہلائے گی۔ یہ ہے اس کا صحیح معنی اور مفہوم۔ ما انزل اللہ کا مطلب ہے جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے، جو قرآن اور احادیث کی شکل میں ہمارے پاس علم کا سرمایہ موجود ہے، جو چیز بھی اس سے ٹکرائے گی وہ جاہلیت کہلائے گی۔ جاہلیت کا مطلب بے خبری یا بے علمی یا کسی خاص عہد کا نام جاہلیت ہے۔ 2 حوالے میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے۔ تیسری جگہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، یہ خطاب اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین جو ہم سب کی مائیں ہیں
ان کو خطاب کر کے اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو وہ جو جاہلیت اولا کا سا تبرج تھا، تبرج کے مختلف معنی لوگوں نے بیان کیے۔ تبرج کا مطلب یہ ہے کہ اسے آپ بے پردگی کہہ لیجئے، بے حجابی کہہ لیجئے، سطر کے خلاف جو انسان جو کچھ کرتا ہے، جسم کے جن حصوں کو، بدن کے جن حصوں کو اللہ نے چھپانے کا، ڈھانپنے کا حکم دیا ہے، اس کو انسان جب ننگا کر دیتا ہے تو اسے جو ہے وہ تبرج کہا گیا۔ آج کل جو ہماری میک اپ کی شکلیں ہیں، آج کل جو ہمارے دوسرے جو انداز ہیں، یہ سب تبرج کے اندر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امہات المؤمنین کو خطاب کر کے یہ فرما رہے ہیں۔ اللہ ٹھیک ہے، یعنی سارے علماء نے یہ لکھا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے تو نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بنایا نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لیکن عورتوں کے لیے نمونہ ظاہر ہے، عورتوں کے بعد بہت سی مخصوص کیفیات اور حالات ہوتے ہیں، عورتوں کے لیے نمونہ اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو رکھا ہے۔ تو جو ساری امت کے لیے ایک نمونے کا درجہ رکھتی ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اس کا ابھی ہم اس پہ کچھ بات کرتے ہیں۔ تیسری جو لفظ جو قرآن کریم میں آتا ہے وہ یہ ہے، اور چوتھی دفعہ یہ جو لفظ ہے وہ سورۃ الفتح میں آتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے حمیت الجاہلیہ، جاہلیت کی سی حمیت، ٹھیک ہے۔ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ، حمیت الجاہلیہ، کہ ان لوگوں کے دلوں میں اللہ نے جاہلیت کی سی عصبیت پیدا کر دی۔ جو زمانے جاہلیت کے اندر ایک عصبیت، اور حمیت کا مطلب ہوتا ہے عصبیت، اپنی ایک چیز پر اڑ جانا، اپنی ایک چیز کو درست کرنا، اس کو حمیت کہا جاتا ہے، اسے عصبیت کہا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ من مات علی العصبیۃ فلیس منا، جس کی موت عصبیت پر ہوئی وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ یعنی اسلام کو، مسلمان کو کبھی بھی اس قدر جو ہے وہ فکس آئیڈیا تو اپنی جگہ پر جو ہے ایمانیات کا حصہ، وہ تو اپنا حصہ ہے، لیکن حق کے معاملے میں مسلمان کو ہمیشہ اپنا دل کھلا رکھنا چاہیے، اس میں اس کو کسی عصبیت کو اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جہاں کہیں حق نظر آئے فوراً اسے قبول کر لینا چاہیے۔ تو یہ چاروں مقامات جن میں قرآن کریم میں لفظ جاہلیت آیا ہے، ان سب کو جمع کر کے جاہلیت کا مفہوم یہ لکھتا ہے کہ وہ معاشرہ یا وہ نفسیاتی کیفیت، انسان کی وہ شعوری حالت جس میں انسان خدا کے نازل کردہ حکم کو اپوز کرتا ہے، اس کیفیت کا نام جاہلیت ہے۔ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو مشرکین عرب تھے، جو جاہلیت کے لوگ تھے، ان کے بارے میں کہیں یہ نہیں کہا کہ وہ جاہل ہیں۔ کیوں جاہل ہیں؟ اس لیے کہ وہ طبیعیات نہیں جانتے، وہ جو ہے وہ فزکس کو نہیں جانتے، وہ میتھمیٹکس کو نہیں جانتے، وہ فلکیات کو نہیں جانتے۔ قرآن نے کہیں یہ کہا ہے کہ ان کو جاہلیت سے متصف اس لیے قرار دیا جا رہا ہے کہ یہ بیچارے بالکل جاہل ہیں، انہیں ریاضیات کا علم نہیں ہے، انہیں میتھمیٹکس کا علم نہیں ہے، انہیں فزکس کا علم نہیں ہے، طبیعیات کا علم نہیں ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں کی گئی، بلکہ یہ کہا گیا کہ یہ جاہلیت سے متصف اس لیے ہے کہ یہ اللہ کے قانون پر عمل نہیں کرتے۔ لہذا بات یہ سمجھ میں آئی کہ جاہلیت خواہ اس زمانے کی ہو یا اس زمانے کی ہو، جہاں کہیں بھی اللہ کے حکم کو پس پش ڈالا جائے گا، جہاں کہیں بھی ما انزل اللہ کی مخالفت کی جائے گی، اسے جاہلیت کہا جائے گا۔ اس لیے سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جاہلیت جدیدہ کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ میں چونکہ عربی زبان و ادب کا طالب علم ہوں اور سنتا رہتا ہوں ان کی چیزیں، آج سارے کے سارے جو جدید مفکرین ہیں وہ سید قطب شہید کے اس نقطۂ نظر کی تردید کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ نہیں جاہلیت یہ کوئی نہیں، جاہلیت تو وہی جہالت کو کہا جاتا ہے۔ حالانکہ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل ٹھیک لکھا ہے، انہوں نے بڑی کثرت کے ساتھ، پھر ان کی جو تفسیر ہے فی ظلال القرآن، اس میں بھی وہ بہت کثرت کے ساتھ اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں یہ ساری آج کی جاہلیت جدیدہ ہے، یہ جہاں کہیں بھی ہے، اس کا مطلب کیا ہے
جتنے جدید افکار ہیں جو اسلام سے ٹکراتے ہیں، جو معاشرے کی جو روایات ہیں جو اسلام سے ٹکراتی ہیں، ہمارے فکر کا جو سانچہ ہے جو اسلام سے ٹکراتا ہے، وہ سارے کا سارا جاہلیت کے اندر آتا ہے۔ وہ چاہے آج کی 21ویں صدی کی جاہلیت ہو، وہ چاہے اس زمانے کی جاہلیت ہو، کسی بھی زمانے میں۔ اچھا، الجاہلیت الاولیٰ کا لفظ جہاں آیا، اس میں علماء نے کوئی بحثیں کی، اپنی تفسیری بحثیں سے کہتے کہ جاہلیت الاولیٰ، بعض لوگوں نے کہا کہ فلاں فلاں کا علم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت ادریس علیہ السلام کا جو زمانہ تھا، حضرت ابراہیم سے لے کر فلاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ تھا، اسے جاہلیت اولیٰ کہا گیا۔ حالانکہ علماء نے پوری وضاحت کے ساتھ، محقق علماء نے بیان کیا کہ جاہلیت اولیٰ سے مطلب ہے ماضی کی سی جاہلیت۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جاہلیت کا مطلب یہی ہے کہ جو چیز بھی اللہ کی نازل کردہ تعلیمات کے خلاف ہو، خواہ اس کا تعلق سیاسیات سے ہو، خواہ اس کا تعلق معاشیات سے ہو، خواہ اس کا تعلق جو ہے وہ اخلاق سے ہو، خواہ اس کا تعلق معاشرت سے ہو۔ جیسے کہ میں نے کیا کہ بعض علماء نے دین کو 5 بڑے حصوں کے اندر تقسیم کیا: عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق اور معاشرت۔ یہ سب کے سب دین کی چیزیں ہیں۔ ان میں سے جو چیزیں بھی ہم نے اسلام کے تعلیمات کے خلاف اختیار کر رکھی ہیں، وہ سب کی سب جاہلیت سے متعلق ہیں، ان سب کا تعلق جو ہے وہ جاہلیت سے ہے۔ اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے ما انزل اللہ پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اسے ہر سطح پر، اپنی ذات میں بھی، اپنے معاشرے میں، اپنے گھروں میں، اور پھر اس کے بعد اپنے ملک میں جو ہے اسے لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ اسی چیز پر غور و فکر کرنے کے لیے ہم نے خلافت کمیٹی کے نام سے بعض اہل دانش اور اہل دینش لوگوں کو جمع کیا ہے۔ انشاءاللہ 28 تاریخ کو ہم ان کے ساتھ میٹنگ کریں گے، اور ان سے کہیں گے کہ کچھ ایسی تدابیر ہمیں ہمارے سامنے رکھیں جس میں، اچھا ایک بات دیکھیے، اصل سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے ذہنی پسماندگی اور ذہنی فکری غلامی۔ اصل میں بعض لوگ جب آج کے دور کے اندر خلافت کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ خلافت آج کے دور کے اندر اس کا احیاء کس طرح ممکن ہے؟ بھائی اس کا احیاء نہیں ممکن کا مطلب اس پر بات تو ہو سکتی ہے نا۔ آپ دنیا کے ہر موضوع پر بات کرتے ہیں تو اس پر بات تو کریں نا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم خلافت قائم کر کے آپ کو دے جائیں گے، ہم یہ کہتے ہیں کہ کم از کم اس پر بات تو کیجیے۔ یہ ہمارا ایک ایسا ادارہ ہے جو ختم ہو گیا ہے، اور جس کی وجہ سے امت مسلمہ جو ہے، امت مسلمہ اسلام تو کسی بھی قسم کی انسانی تقسیم کو روا نہیں رکھتا ہے۔ یہ جو ہم نے دائرے بنا لیے ہیں، یہ جو ہم نے اپنے آپ کو جو ہے چھوٹے دائروں کے اندر تقسیم کر لیا، اسلامی ممالک کے اندر تقسیم کر لیا، یہ بالکل ایک جو ہے غیر اسلامی طرز عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تو جیسے مبارک آتی ہے کہ جو امام کی بیعت کا توق لیے بغیر مرا وہ جاہلیت کی مرا۔ جی بالکل، اس کو بھی ذرا تفصیل۔ اصل میں یہ ہے کہ جب امامت منعقد ہو جائے، جب خلافت منعقد ہو جائے، اس کے بعد پھر اگر اس سے کسی نے جو ہے وہ اختلاف کیا ہے اس کے خلاف، وہ تو خروج ہے۔ تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ یعنی وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اس کے بعد الا بالحق کیا ہے؟ کہاں کہاں انسان کی جان لی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں جو آیات نہی ہیں سورہ بنی اسرائیل کے اندر، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تو وہاں پر جو آیات آتی ہیں وہاں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اس کے جواب میں علماء نے کہا ہے، بعض علماء نے 3 سے لے کر 5 اشخاص جو ہیں ان کا ذکر کیا ہے کہ 5 وہ افراد ہیں جن کو کہ قتل کرنا جائز ہے، جن کی جان لی جا سکتی ہے۔ ان میں ایک جو ہے وہ زانی محسن ہے، ایک آدمی شادی شدہ ہے، اس کی اپنی بیوی ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ بدکاری کرتا ہے، کسی دوسری عورت کے ساتھ جو ہے وہ مکالہ کرتا ہے، تو پھر شریف کہتی ہے ٹھیک ہے اس کو سنسار کر دو، ٹھیک ہے؟ اس کو ایک تو وہ شخص ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو قتل عمد کا مرتکب ہے، اگر کسی نے کسی کو جان بوجھ کر مارا ہے تو آپ اس کی جان لے سکتے ہیں، قتل کا بدلہ قتل ہے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ، قتل کا بدلہ قتل ہے، یہ تو شروع سے ہی بدلہ رہا۔ دوسرا شخص جو ہے وہ قتل ہے۔ تیسرا چیز جو ہے وہ مرتد ہے، کسی آدمی نے اگر دین کو سمجھ کر اختیار کیا اور پھر اس کے بعد وہ اس سے ارتداد کرتا ہے، تو متفق علماء جو ہے، تمام علماء کا متفقہ موقف یہ ہے کہ اسے بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔
کرنا ہے۔ اسلام لانے کے بعد اگر کوئی شخص دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے تو 3 یہ ہو گئے، بعض علماء اس پر تو تمام متفق۔ اس کے بعد بعض لوگوں نے یہ کہا کہ کوئی آدمی اگر ایک اسلامی ریاست اور جمہوریت قائم ہے، جمہوریت نہیں سوری اسلامی ریاست، ٹھیک ہے کہ یہ جمہوریت کے بارے میں پھر انشاءاللہ بات کریں گے، اگر اسلامی ریاست کسی جگہ قائم ہے اور کوئی شخص جو ہے وہ اس پہ خروج کرتا ہے، اس کے خلاف بغاوت کرتا ہے، علم میں بغاوت لے کر لکھتا ہے، وہ اسلامی سیاست کے اندر اور اسلامی ریاست کے اندر ایک فساد بنا تو اس کی بھی جان لی جا سکتی ہے۔ یہ چوتھی چیز بیان کی۔ اور ایک آخری چیز یہ ہے کہ جہاد کرتا ہے، اگر کوئی شخص جہاد کرتا ہے، قتال شروع ہے کافروں کے ساتھ، تو میدان جہاد کے اندر اگر کسی مجاہد نے کسی کافر کو مار دیا تو یہ 5 چیزیں جو ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ کے ذمہ میں آتے ہیں۔ یہ 5 افراد، ان کو آپ ان کی جان لے سکتے ہیں اور کسی شخص کی جو ہے وہ آپ جان نہیں لے سکتے۔ بہرحال ہم انشاءاللہ اس موضوع پر کام کر رہے ہیں۔ اہل فکر اور اصحاب نظر سے ہماری درخواست یہ ہے کہ وہ اس میں ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہماری فکری رہنمائی کریں۔ یہ ایک تھنک ٹینک ہے اور یہ بات ہم پہلے ہی کئی دفعہ کر چکے ہیں کہ ہم کبھی کوئی سیاسی یا انتخابی سیاست نہیں کریں گے، صرف ہمارے سامنے دین کا جو ایک صحیح تصور ہے اس کو پیش کرنا مطلوب و مقصود ہے۔ ہم کبھی بھی اس میں نہ اقتدار چاہتے ہیں، البتہ اصلاح اقتدار ضرور چاہتے ہیں، اور یہی ہماری حکومت کا بھی کام ہے۔ حکومت کے ساتھ ٹکرانا، دیکھیں میں نے کئی جگہ پڑھا ہے کہ مذہب اور حکومت مل کر، یعنی دین اور حکومت مل کر جو ہے جو کام کر سکتے ہیں وہ کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکومت کے ذریعے وہ بگاڑ کو دور کرنے کا وہ طریقہ جو ہے اللہ تعالیٰ حکومت کے ذریعے پیدا فرما دیتے ہیں جو قرآن کے ذریعے بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس لیے ہمارا مقصد کسی بھی مرحلے پر حکومت کے ساتھ کنفرنٹیشن، کسی بھی ریاست، سیاست یا ریاستی اور سیاسی ادارے کے ساتھ ٹکرانا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اہل فکر و نظر کا ایک اجتماع ہم منعقد کرنا چاہتے ہیں جس میں ہم کچھ فکری تجاویز جو ہیں وہ پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔